بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آج کے دور میں گناہ کا خیال آنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان فطرتاً خطا کار ہے اور اس کی زندگی میں آزمائش آتی رہتی ہے۔ گناہ کے خیالات آنا ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا تقریباً ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن ان خیالات کو کیسے سمجھا جائے اور ان سے نجات حاصل کیسے کی جائے، یہ ایک بہت ضروری سوال ہے۔ سب سے پہلے تو جانتے ہیں کہ گناہ کے خیالات کیوں آتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ شیطان کو انسان کا کھلا دشمن قرار دیا ہے۔ شیطان کا کام ہے انسان کو گمراہ کرنا۔ وہ انسان کے دل میں گناہ کے خیالات ڈالتا ہے اور اسے برے کاموں کی طرف مائل کرتا ہے۔ ہر انسان کو شیطان کے ان وسوسوں کا سامنا ہوتا ہے اور یہ کبھی کبھار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ انسان کا دوسرا بڑا دشمن نفس ہے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور گناہ کے خیالات پیدا کرتا ہے۔ یہ خواہشات کبھی کبھی اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ انسان ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ آج کے دور میں انسان مختلف دنیاوی مشغولات میں مگن ہوتا ہے۔ موبائل فون، سوشل میڈیا، انٹرنیٹ اور دیگر تفریحاتی سرگرمیاں انسان کے دماغ میں گناہ کے خیالات پیدا کر سکتی ہیں۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب انسان اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھتا ہے اور اس پر بھی ماحول کا اثر ہوتا ہے تو وہ بھی انہی باتوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ معاشرتی دباؤ اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اس کے دماغ میں بھی گناہ کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ وہ سب کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کر لوں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور کہہ دو کہ اے میرے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے۔ اور ایک اور جگہ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یقیناً جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلائی جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ گناہ کے خیالات آنا، شیطان کے وسوسوں کا آنا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے شیطان کے وسوسوں کی۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور تم میں سے ہر ایک کے ساتھ بھی شیطان ہے۔ صحابہ نے پوچھا، آقا یا رسول اللہ، آقا یا حبیب اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے اور میرے شیطان کو مسلمان بنایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو شیطان کا وسوسہ آئے تو وہ اللہ سے پناہ مانگے۔ ان آیات اور حدیثوں کی روشنی میں ہمیں گناہ کے خیالات سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، نیت کو صاف رکھنا چاہیے اور عبادت اور ذکر الہی میں مگن رہنا چاہیے۔ اب دوسری بات کہ ہم گناہ کے خیالات سے نجات کیسے پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم طریقہ اللہ کا ذکر اور عبادت ہے۔ جب ہم اللہ کی یاد میں مگن رہتے ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں تو ہمارا دل سکون پاتا ہے اور گناہ کے خیالات کم ہو جاتے ہیں۔ نماز، قرآن تلاوت اور ذکر الہی میں ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہماری نیت صاف ہو اور وہ اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہو تو وہ گناہ کے خیالات سے بچ سکتا ہے۔ انسان کو اپنی نیت درست رکھنی چاہیے اور اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ جب گناہ کے خیالات آئیں تو ہمیں شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں شیطان کا کوئی وسوسہ آئے تو تم اللہ سے پناہ مانگو۔ گناہ کے بارے میں زیادہ علم حاصل کرنا ہے، ہمیں ان کے اثرات سے آگاہ کرنا ہوگا۔ جب ہم گناہ کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ گناہ اللہ کے غضب کا باعث بنتا ہے تو ہم ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین علم انسان کو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے اور اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ اچھے اور صالحہ دوستوں کی محبت بھی گناہ کے خیالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے۔ ایسے دوست جو دین کے بارے میں آگاہ ہو، انسان کو اچھے راستے پر دیکھتے ہیں اور گناہ کی طرف راغب نہیں ہونے دیتے۔ گناہ کے خیالات کا آنا ایک فطرتی بات ہے، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں ان خیالات کو حقیقت میں تبدیل نہیں ہونے دینا۔ ہمیں اللہ کی یاد میں مگن رہنا ہے اور اپنی زندگی کو اس کے راستے پر ڈالنا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو صاف رکھیں، عبادت میں محنت کریں اور اپنے ارادوں کو اللہ کی رضا کے مطابق بنائیں تو ہم گناہ کے خیالات سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی دے اور ہمیں ہر برائی سے بچائے اور اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ والسلام۔